وہ ہاں یہ پھر مسئلہ یہ ہے نا یہ میں اکثر مثال دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی ڈپٹی کمشنر وہ غلطی کر رہے ہیں نا تو وہ نہیں ہے، وہ کون جا کر کے پتہ کرے کون سے اسکول سے پڑھا ہے 10th 12th تک، اور اس کے ٹیچر کون سے رہے نا، اس نے صحیح راستے نہیں سکھائے نا. بہت سے کم بچے ہوں گے جو 10th کے بعد اچھی فطرت دینے کے بعد، اچھی تربیت دینے کے بعد وہ ہو جائے نا لائن سے ادھر ادھر ہو جائے یا وہ ہو جائے نا. اچھا یہ جو ٹرانسفارمیٹیو، صرف یہ چھوٹا سا وہ جو ٹرانسفارمیٹیو ایجوکیشن ہے جس کے لیے میں نے ٹیچرس کے لیے وہ کیا تھا، لیکن اس میں بھی کوئی ٹیچرز وہ نہیں ہوئے نا، ذرا یہ ڈیٹیل میں ہے نا. سو یہ جو کچھ ورڈز ہیں ایک آرٹیکل سے لیے تھے نا، لیکن بڑے پیارے ورڈز اس نے یوز کیے نا. مسٹ ناٹ بی ٹیلرز آر انفارمیشن لوڈر آر ورسٹ انسٹاس ڈکٹیٹر. وہ ڈکٹیٹ کریں یا انفارمیشن لوڈ کرتے ہیں، ٹرانسمٹ کرتے ہیں نا نالج، جس طرح بھی آپ نے میتھ کا بتا دیا نا. سو ایکچولی ٹرانسفارمیٹیو ایجوکیشن ہونی چاہیے کہ کریٹیکلی ریفلیکٹیو پارٹیسپینٹ پریکٹیشنر ہو. ٹیچر کیا ہو؟ ایسے پریکٹیشنر ہو کہ وہ کریٹیکلی ریفلیکٹیو ہو، تو اس کو وہ ایکچوئل ریئل لائف میں ریفلیکٹ کر سکیں، ریئل لائف کے ساتھ وہ میچ کر سکیں اور انالیسس کریں، اس پر کوشچن مارک کریں، وائی، کیوں ایسا، کیا نہیں. تو یہ ایکچولی ٹرانسفارمیٹیو ایجوکیشن ہے جو ہونی چاہیے نا. یہ ایک ڈیٹیل وہ ہے، اس پر کبھی وہ بات کریں گے. ابھی آتے ہیں پیڈاگوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہے آف ٹیچرس. اور پیڈاگوجی سنا ہے سر؟ پیڈاگوجی ہاں، آرٹ آف ٹیچنگ، ٹیچنگ کا جو آرٹ ہے، یعنی فن، ہر ایک چیز کا فن ہوتا ہے، تو ٹیچنگ کا جو فن ہے اس کو پیڈاگوجی ہم کہہ لیتے ہیں نا. تو اس میں تمام چیزیں کور آ جاتی ہیں کہ جو ٹیچر کلاس روم کے اندر کون کون سے میتھڈس یوز کرتا ہے لرننگ کے لیے، اس کی کیسے پھر اسیسمنٹ کرتا ہے، اور اس تمام چیزوں کو پیڈاگوجی ہم کہہ سکتے ہیں نا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے، یہ جس طرح جو اساتذہ کرام ہے وہ بیک بون ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں اسکول میں. صحیح، آپ بھلے بڑے لیڈر ہوں، انسٹرکشن اس پر اتنا عبور حاصل ہو کہ آپ کی طرف کوئی نہ ہو، لیکن آپ کوئی چینج نہیں کر سکتے کیونکہ آپ ڈائریکٹ انوالو نہیں ہیں وہاں پہ. ڈائریکٹ جو انوالو ہے وہ ٹیچرز ہیں. سو جب تک آپ کے ٹیچرز میں یہ چیزیں نہ ہوں، وہ اس میں بڑے پروفیشنٹ نہ ہوں، تو تب تک نہیں ہو سکتے ہیں. اب وہ کیسے ہوں گے؟ جب آپ میں وہ چیزیں ہوں. اب مثلا ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اگر اس نے ڈاکٹری پڑھی ہوگی تو تب وہ پیشنٹ کو وہ کر سکے گا. آپ کو کوئی علم ہی نہیں ہے. جس طرح ایسے میں نے کچھ سکولز دیکھے ہیں جن کے پرنسپلز کو اگر میں دیکھوں، سو وہ تو بالکل ان چیزوں کو جانتے ہی نہیں کہ ایجوکیشن کیا ہے، اسیسمنٹ کیا ہے، یہ چیزیں کیا ہے نا. اب وہ کہتے ٹیچر کو وہ کریں گے، ہاں بس ہاں اس نے یہ ڈگری کی ہے، ہاں بس صحیح پڑھا رہے تھے. تو وہاں تو بس پھر ایسی قوم نکلے گی جو نکل رہی ہے نا، وہ چیزیں نا. تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ اہم 4 یہاں پر پوائنٹس لکھے گئے ہیں نا. نالج آف کلاس روم مینجمنٹ، جس کو بیہیویئر مینجمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں، کلاس روم مینجمنٹ کہہ سکتے ہیں. یہ سب سے لازمی چیز ہے. اس بھی کلاس روم مینجمنٹ میں بچوں کی نفسیات کا علم آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کے پاس ایک شخصیت ہونی چاہیے. جس طرح میرے ایک ٹیچر کہتے تھے کہ سر مثلا بچے ہیں تو کیسے کنٹرول کرے، کیسے وہ کرے نا. اب آپ مثلا آپ دونوں تھوڑے سے، میں یہاں کچھ بات کر رہا ہوں یا اس کو کچھ سمجھا رہا ہوں، آپ دو کریں، تو میں یہاں کھڑا ہو جاتا ہوں نا. ابھی آپ کا یہ ختم ہو گیا یا نہیں ہو گیا نا. تو اس لیے ٹیچر کو وہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ پر جا سکتے ہیں کلاس روم کے اندر، یہاں گئے وہاں گئے، یہاں نیچے بیٹھ کر کے اس طرح اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہے ہیں نا، یا سمجھا رہے ہیں، یا وہاں پر یہاں ان کی گروپنگ بنا دی، موو کر رہے ہیں نا. سو یہ ایکسپرٹیز ہے.
تو ظاہر بات ہے یہ جتنی بھی ایکسپرٹیز ہے آپ کی، جو ایک ہوتے ہیں وہ ڈگری آپ کے پاس جو سبجیکٹ میں ہوتی ہے، نالج، میتھ کی، انگلش کا، لینگویج کا انگلش کا، اور دوسری ہوتی ہے ایجوکیشنل کوالیفائڈ، وہ کہتے ہیں کوالیفائڈ ٹیچر. سو ایم اے انگلش اگر کس نے کیا ہو وہ کیا ٹیچر ہے؟ نہیں، وہ ٹیچر نہیں ہے. اس طرح بہت سے پراپرٹی والے ہوں گے، ایم اے انگلش کیا ہوگا نا، یا کوئی کسی اور بزنس، تو وہ کیا ٹیچر ہے؟ نہیں. تو ٹیچر کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، تو تب ہم اسے کہتے ہیں کہ یو آر اے کوالیفائڈ ٹیچر. تو گورنمنٹ کے کیا ہیں یا جتنے بھی انٹرنیشنل ہیں اس کے لیے ایجوکیشن ہے، 1 ایئر 2 ایئر 3 ایئر 4 ایئر کی ڈگریز ہوتی ہیں جو ہونی چاہیے. انفارچونیٹلی یہاں جتنی بھی ڈگریز ہیں، سی ٹی پی ٹی سی بی ایڈ، کیونکہ ایک کو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے بی ایڈ ایم ایڈ کیا نا، تو اس کو لیسن پلان کا پتہ نہیں تھا نا کہ کیا چیزیں ہیں نا. سو یہاں پر ڈگریاں ایسی ہی ہوتی ہیں نا. لیکن اگر آپ فارن میں کریں یا پاکستان میں بھی ایسی یونیورسٹیز ہیں، یا اگر آپ خود ایون انہی یونیورسٹی سے کریں لیکن محنت کے ساتھ کریں، تو پھر آپ کے پاس واقعتاً وہ ڈگری ہوگی. ورنہ ویسے برائے نام جس طرح علامہ اقبال سے لوگوں نے کیے ہیں نا، تو وہ برائے نام ہوتی ہے نا. تو بالفرض وہ نہیں ہے یا برائے نام ہے، تو پھر اسکول کا کام ہے کہ ان کو جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایک حق بنتا ہے ایک ٹیچر کا، کہ ان کو یہ ٹریننگز پرووائڈ کریں ان میں جتنا سے ہو، اور وہ خود آگے خود بھی لرننگ کرے، انڈرسٹینڈنگ کرے، تاکہ یہ جتنے بھی وہ ہیں اس میں وہ پرفیکٹ ہو جائے. سو کلاس روم مینجمنٹ کے جو آپ کے پاس ایک مخصوص ٹائم دیا گیا ہوتا ہے نا، 35 منٹ 40 منٹ، آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کریں گے؟ اور ظاہر بات ہے ہم اس پر ڈیٹیل میں تو نہیں بات کریں ہیں کلاس روم مینجمنٹ کیا چیز ہوتی ہے نا، صرف وہ پوائنٹس پر بات ہم نے کرنی ہے. پھر آئیں گے ٹیچنگ میتھڈالوجیز، جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں، ٹیچنگ میتھڈز. اگر یہ جس طرح بھی میں باتیں کروں، اس کو یہ یونیورسٹی لیول پر چلتا ہے نا، اس کو لیکچر کہتے ہیں، لیکچر میتھڈ یا اتھارٹیٹیو سٹائل. ہم اسی اسکول میں بھی، اس اسکول میں بھی ہماری اپروچ ہے، ہم اسٹوڈنٹ سینٹرل اپروچ کے ساتھ ٹیچنگ کرتے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹ سینٹرل پوائنٹ ہوتا ہے، نہ کہ ٹیچر. اس کو چھوٹی سی مثال سے شاید آپ اس سے کنفیوز بھی ہو جائے کہ مثلا یہاں سے کوئی گزر آؤ، اس کو پتہ نہ چلو کہ اس میں ٹیچر کون ہے نا، اس کو اسٹوڈنٹ سینٹرل پوائنٹ ہوتے ہیں نا، یعنی تھرو اوور آل. تو لیکچر میں زیادہ سے زیادہ آپ یہاں لکھ رہے ہوتے ہیں، وائٹ بورڈ پر لکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، بس یہ، یا زیادہ تر آپ نے کویشچن کیا مجھ سے کویشچن، یہ لیکچر میتھڈ ہے، اولڈ فیشن ہے، نہ چلتا ہے، نہ اسے لرننگ ڈیولپ ہوتی ہے. سو لرننگ ہے وہ جس میں اسٹوڈنٹ سینٹر ہو. اسٹوڈنٹ سینٹر کا مطلب ہے کہ میں کم کویشچن کروں، آپ ایز اے اسٹوڈنٹ زیادہ کریں، پوش کروں آپ کو، یہ نہیں کہ وہ جو 2-3 بیٹے ہیں نا. اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کلاس روم کی، جس طرح ہمارے اسکول میں ہماری کوشش ہے کہ 25 کو کراس نہ کرے نا، 25 آور لاسٹ. ظاہر بات ہے 25 سے اوپر 40 منٹس میں ایک ٹیچر کو اس طرح انڈیویجولائز پڑھانا مشکل ہوتا ہے نا، کہ ہر بچہ پارٹیسپیٹ کرے. تو اس میں آپ نے گروپ ایکٹیویٹیز کرنی ہے، کوئی ڈرامٹک وے سے رول پلے اس کا بنا دیے نا، اس آج کے ٹاپک کو ڈرامہ کی صورت میں اختیار کریں، تو رول پلے کریں نا اس میں. اچھا، گروپنگ کر دیے یا تھنک پیئر شیئر کر دیا کہ بچے آپس میں وہ اس پر تھنکنگ کرے، پھر ڈسکشن کرے نا. یہ مختلف میتھڈالوجیز ہیں جو اسٹوڈنٹ سینٹرل اپروچ میں ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے اسکولوں میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. بس یہاں ہوتا ہے نا، جس طرح ابھی آپ لوگ کہہ رہے ہیں، اگر سپوز میں نے اس لیول پر آپ لوگ میری باتوں کو، میری ان چیزوں کو شاید ہی 2 دن اپنے ذہن میں رکھ سکیں، یہ جو جتنی باتیں میں نے کی ہیں، تو بچے کہاں سے رکھ سکیں گے؟ تو بچے بھی بس ایسے پیسیو لرنر ہوتے ہیں، آپ کو سن رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ نہیں چل رہا ہوتا ہے. لیکن جیسی ہی وہ آپ ان کو کہتے ہیں کہ کویشچن ریز کریں، ہاں کوئی کویشچن ہے، نہیں کوشش کریں، یہ میں غلط لکھ رہا ہوں، الٹا کہ آپ نے صحیح لکھا ہے، انہیں کہہ کہ میں غلط لکھ رہا ہوں. اوہو، اب میں مثلا آپ کو بی پڑھا رہا ہوں، سی میں کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ ان کا یہ شروع ہو جائے نا. ایسے بیٹے نہ ہوں، صرف مجھے سن رہے ہو نا، صرف مجھے وہ سن رہے ہو، تو تب مجھے پتہ چلے کہ کون سا بچہ کس پوزیشن میں اور کہاں پر ہے، اور آپ موو ہو رہے ہو نا.
یہاں پر گروپ بنا لیا وہاں وہاں، اور پھر میتھس میں یہ گروپ ہو گیا ہے، انگلش کا ٹیچر اپنا گروپ بنا لیتے ہیں. ظاہر بات ہے اب اس کی ریڈنگ ذرا ویک ہے. اس کو ہم پیر لرننگ کہتے ہیں، پیر لرننگ، کہ پیر سے سیکھنا. اور اس بچے کو ہم اس لیے پوش کرتے ہیں کہ یہ بچہ ویک ہے، یہ اچھا ہو جائے گا، یہ اور اچھا ہو جائے گا. یہ اس کے اسائنمنٹ کو چیک کر رہے ہیں نا، کہاں پر وہ غلطی کر رہے ہیں، یہ اسی کر رہے ہیں نا. یہ آپ کو وائٹ بورڈ پر کہ آپ لکھیں نا، ہاں کون کیا اس میں کیا غلطی ہے، یہ غلطی ہے نا، نہیں نہیں یہ تو نہیں ہے، صحیح آپ کہہ رہے لیکن میں نہیں یہ تو نہیں ہے، نہیں صحیح ہے، نہیں نہیں یہ نہیں ہے، نہیں نہیں صحیح ہے. اب بچے سارے ہو رہے نا، ایون میرے کہنے سے بھی وہ اپنا جواب تبدیل نہیں کریں، مطلب یہ نالج ہے ان کے پاس، انڈرسٹینڈنگ ہے. اب اگر وہ تبدیل کرنا چاہیں اس کا مطلب ہے کہ اس کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہے نا، وہ جو جواب چینج کرے نا. سو یہ جو ساری میتھڈالوجیز ہیں یہ تب یوز کر سکتے ہیں جب آپ کے کلاس روم کا جو انوائرمنٹ ہو وہ اس طریقے سے ہو. اور کلاس روم مینجمنٹ بھی آپ تب کر سکتے ہیں جب یہ چیز، اگر آپ یہاں پر کھڑے ہو نا تو وہ نہ ہے. اب جس طرح یہاں اسکول میں بھی وہ ہوتے ہیں نا کہ ٹیچرز، بعض ٹیچر ہوتے ہیں بس یہاں چیئر پر بیٹھ کر کے وہ پڑھاتے ہیں نا، ہم قرآن مجید وہ کراتے ہیں نا، تو میں اکثر وہ پیرنٹس آتے ہیں اور ذرا سختی بھی کرتا ہوں کہ جب بچوں کو ہم یہاں قرآن مجید پڑھاتے ہیں پھر آپ مسجد کیوں بھیجتے ہیں؟ تو وہ ذرا وہ ہو جاتا ہے کہ نہیں نہیں وہاں اور ہو جائے وہ ہو جائے. میں نے کہا ہم ایک اچھے طریقے سے انڈیویجولائز طریقے سے پڑھاتے ہیں نا. اب میں نے کہا آپ نے قرآن مجید ختم کیا ہے؟ جی ختم کیا ہے اتنے سال پہلے. اچھا ابھی سنا ہے آپ کی غلطیاں میں نکال دوں، تو آپ کو کیوں وہ شوق ہے کہ وہاں پڑھے؟ میں نے کہا وہاں کوئی آئے نہ آئے گروپ ہوتا ہے، ٹیچر یہاں سے پڑھا رہا ہے، ہر ایک سن رہا ہے، بس گیا ہے چلا گیا ہے نا. وہ لرننگ اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے نا. میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں نا، جس طرح فار ایگزامپل ریڈنگ کرا رہے ہیں نا، میں ریڈنگ کروں آپ ریڈنگ کریں، مجھے کہاں پتہ چلا کہ کون غلطی کرے؟ نہیں. اچھا آپ اس کی ریڈنگ سنیں، یہ مجھے معلوم ہے ایز اے ٹیچر کہ آپ کی ریڈنگ اچھی ہے نا، اس کی ریڈنگ ذرا دیکھیں. آپ دونوں ذرا ریڈنگ پڑھیں، میں ان کو وہ ان کے ساتھ شروع ہو گیا، وہ ان کے ساتھ، یہ انڈیویجولائز ریڈنگ ہے. تو مجھے ہر بچے کا پتہ چل رہا ہے نا، اور ہر بچے کو آپ نے اٹھانا ہے نا. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے نا کہ بس ٹیچر یہاں نہ کرتا ہے، جو آگے بچے بیٹھے ہوتے ہیں وہیں کویشچن وہیں آنسر اور وہیں وہ چیز لگ رہی تھی. اچھا اس میں پھر آپ کی طرف اس میں پھر جس طرح ابھی میں باتیں کر رہا ہوں نا، پہلے میں تک گیا تھا یا نہیں تک گیا تھا؟ وہ سر میں نے کہا کہ میں پانی پی لوں، اس سے پہلے مجھے پیاس لگی تھی نا. تک کیوں؟ کیونکہ بولتا رہا. تو ظاہر بات ہے اس طرح اگر آپ پڑھائیں گے یونیورسٹی کی طرح لیکچر دیں گے تو تکیں گے نا. لیکن جب آپ اس طرح کر رہے ہوں گے نا، ابھی یہ آپ اس کو ریڈنگ کرا رہے ہیں، صحیح، وہ اس کو ریڈنگ کرا رہا ہے، میرا کام کیا ہے؟ میں سپروائز کر رہا ہوں، صحیح ہے یہاں پر کہ یہ کوئی غلطی کرے یا وہ صحیح اس کو پک کرے یا وہ نہیں، بس وہ آپس میں ریڈنگ کرے یا وہ نہیں. حتیٰ کہ وہ گروپ ورک کرے، میں پھر دیکھ رہا ہوں نا. سو میں تو بول نہیں رہا ہوں نا. یا اچھا ایک نیا ورڈ ہے جس طرح میں نے کئی بار وہ اور جگہوں پر بھی وہ کیا نا، 9th کلاس کی کوئی بھی وہ ہے نا یا سائنس کا ٹاپک ہے، آپ نے دل کی تصویر بنانی ہے، آپ نہ بنائیں. آپ میں نے تو کبھی دل دیکھا نہیں کس طرح ہوتا ہے نا، نہیں بنائیں. تو آپ کچھ لائنیں لگا لیں گے، آپ سارے غلط لائنیں لگا دیں گے کہ یہ کون سی لائنیں کیا ہوگی ہے نا. ابھی میں کہتا ہے اچھا بک اوپن کرے، اس بک میں دل کا فوٹو ہے، وہ لے آئے، وہ وہاں سے ڈرا کرتا ہے. پھر اس میں وہ کہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، آپ بتائیں نا، اور وہ لکھتے جائیں یا آپ جائیں وہ لکھتے جائیں نا. اب یہ لرننگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب دوسرا کام کرتا ہوں میں، یہاں چارٹ یا ویڈیو سے دکھاتا ہوں یہاں سے، یا یہاں پر میں بنا دیتا ہوں. اچھا یہ ہارٹ کی شیپ ہوتی ہے، اس کو یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں. آپ خاموش تماشائی سن رہے ہوتے ہیں. ابھی فار ایگزامپل کیونکہ ابھی میرے پاس وہ وقت نہیں ہے، لیکن میں اچھا ٹیچنگ میتھڈالوجی، اچھا آپ کو کوئی ٹیچنگ میتھڈالوجی پتہ ہے؟ ذرا بتائیں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ بتا دیتے ہیں صحیح کہ یہ ایک ٹیچنگ میتھڈالوجی ہوتی ہے. آپ بتائیں. نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، نہیں آئیں کوئی بتائے نا، تو آپ بتا لیتے ہیں، آپ کا ذہن کام کرے، آپ کا ذہن کام. ابھی جو بھی میں باتیں کر رہا ہوں وہ آپ پک کرتے جائیں گے کیونکہ آپ انوالو ہیں، آپ اسٹوڈنٹ سینٹر میں ہیں، اسٹوڈنٹ پک کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ ہی مین پوائنٹ ہے، لرننگ اسٹوڈنٹس نے کرنی ہوتی ہے نا. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہو رہا ہے نا، ہمارے میجورٹی ڈی اے خان کی سارے اسکول کیا ہو رہے ہیں، وہیں جو ٹریڈیشنل ہیں اسی اپروچ کے ساتھ پڑھا رہے ہیں. اور یہ ایک جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی بچہ ذرا رٹل لگا لیں، 1 دن 2 دن تک رہتا ہے نا، ایگزام میں نمبر دے لیتے ہیں اور پھر بھول جاتا ہے کیونکہ لرننگ ہوئی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر اس بیس پر لرننگ ہوئی ہوتی ہے، جتنا آپ ڈرامیٹک رول ایکٹیویٹی آپ اس کو ایکٹیویٹی میں لیں نا،
اگر کوئی ایسی چیز ہے جو پریکٹیکل ایکٹیویٹی آ رہی ہے اس میں آپ لے آئے نا تو وہ بچہ سیکھ لیتا ہے اس کو ریئل لائف میں. فار ایگزامپل میتھ میں پڑھا رہے ہیں نا اور اس میں ایڈیشن سبٹریکشن کا ہے نا, اگر موقع ملا, اگر وہ بولا کلاس روم کو فلپ کریں, یہ سامنے شاپ ہے یا اسکول کی کینٹین ہے یا وہ ہے نا, آپ وہاں پر وہ کریں نا, ان بچوں کو لے جائیں کہ ابھی آپ 10 روپیز دے دیں, سو وہ کتنے مائنس کریں گے, آپ کو کتنے ملیں گے. ایک ریئل وہ رہی ہے. یا آپ اس کلاس روم کے انوائرمنٹ سے نکال کر کے آپ باہر لے آئیں نا, یا آپ سپوز فیلڈ میں لے آئیں نا, کوئی ایسی فیلڈ پتے یا وغیرہ جس ہاں وہ کریں, آپ وہاں سے باہر لے آئیں نا, تو وہ بچے سے کچھ نوٹ کریں, کچھ وہ کریں نا. پھر آگے میں بات کر رہا ہوں نا, اگر آپ کی پرسنالٹی نہیں ہے, آپ کی کلاس روم مینجمنٹ, آپ باہر جا رہے ہیں, ایک بچہ وہاں سے جا رہا ہے, کہ بس وہاں سے جا رہا ہے, وہ ٹائم ویسٹ کرا ہوگا. تو یہ پھر اس پر آئیں گے کہ لیسن اسٹرکچر. اگر آپ نے لیسن تیار کیا ہوگا, آپ کو معلوم ہے کہ میں جاؤں گا, پہلے 3 منٹ کس چیز کے ہیں, انٹروڈکشن کرنا ہے, ریویو کرنا ہے, اور پھر میں نے وہ ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے, اور آخر میں سم اپ کرنا ہے, اسسمنٹ ذرا پوچھنا ہے, سم اپ کرنا ہے, اور ہوم اسائنمنٹ دینا ہے آخر 4-5-6 منٹ میں. یہ ٹوٹل میرے 35-40 منٹس کی کاروائی ہے, لیسن پلان ہے. اب اس میں آ گیا ہونا صحیح ہے. نہیں سر اس بچے نے مجھے کل مارا, لیٹر, اچھا کیوں مارا, نہیں تم نے کیوں مارا تھا, میں ٹیچر ہوں پھر, کیونکہ میں اپنا جو ابھی سٹارٹ میں ریویو کرا رہا تھا, اس کے جو 3 منٹ میں نے ریویو کرنے آنے تھے وہ میں نے ضائع کر دیے. اب اگر مجھے کلاس روم مینجمنٹ یہ سکل ذرا زیادہ ہوتی تو شاید میں اسے اوکے. سو یسٹرڈے واٹ وی ور ٹاکنگ, جسٹ کین وی ریویو اٹ. اب میں شروع ہو جاؤں نا, پھر ٹیچنگ میتھڈس پر آ جاتے ہیں, میں نہیں شروع ہوتا. اوکے واٹ واز دیٹ ون, اوکے از رائٹ, اینی تھنگ ایلس یو کین ایڈ, آپ ایڈ کر سکتے ہیں. آپ ریویو ختم. ابھی آتے ہیں جو آج کی انٹروڈکشن ہے ٹوڈے. سو ڈو یو نو what we are going to learn today? What we are going to learn today. آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں, کیا مطلب ہے, آپ بھی اور میں بھی, آپ بھی اور میں بھی. What we are going, تو ہم آج شروع ہو جائیں. لیکن اس میں اگر سپوز ایسی وہ آ گئی ہے, یا پرنسپل صاحب آ گئے نا, اکثر کرتے ہیں, میں مجھ سے بھی ہوتا ہے نا, ہاں اچھا وہ آپ کہاں, یہ ذرا یہ پیپر لے لیں, اس کو سائن کریں, اور وہ کریں, یہ کریں. تو پرنسپل صاحب سوری ہم بھی, آپ کہہ سکتے ہیں. ہمارے تو پیرنٹس بھی کبھی آ جاتے ہیں نا, فیمیل جو پیرنٹس ہیں نا, ہاں کیا کر رہے ہیں. تو وہی میں پھر وہی کہوں گا نا کہ اگر آپ افیکٹو ٹیچر ہوں, اس سے نہ پرنسپل خفا ہو نہ وہ ہو, تو کلاس روم مینجمنٹ لنک ہے آپ کی لیسن پلان کے ساتھ. آپ کا لیسن پلان تیار نہیں ہے آگے جائے. اور لیسن پلان کے لیے ایک سمپل سی مثال یہ ہے نا کہ اگر کوئی مثلا ڈرامہ پیش کرنا چاہتا ہے, اس کے پاس کوئی وہ نہیں ہے, کیا اسے کہتے ہیں, نہیں وہ جو ڈرامے کا اس کا کیا کہتے ہیں, ٹیلی کا, ایک منٹ شاید میں نے یہاں لکھا بھی تھا, میں بھول رہا ہوں نا, وہ نہیں ہے پہلے ڈرامے کا, وہ کیا ہوتا ہے ڈرامے کا, ہاں نہیں انٹرو نہیں, اس سے پہلے جو بنا ہوتا ہے اسکرپٹ, سوری اسکرپٹ. آپ کے پاس اسکرپٹ وغیرہ نہ ہو, کوئی چیزیں نہ ہوں, آپ ڈائریکٹ ڈرامہ اور وہ شروع کر دیں گے. اس طرح لیسن پلاننگ ہے آپ کی, آپ نے پلان نہ کیا اور لیسن کو, خواہ جتنے بھی سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہو, آپ سے وہ مسنگ ہو سکتی ہے. اور اسی پر ہم پھر تھوڑے سے آگے بات کریں گے کہ لیسن پلاننگ میں جو چیزیں آپ کو چاہیے, وہ جس طرح آفاق کی میں نے بتایا تھا, بہت سی چیزیں آپ کو لیسن پلان پلیٹ میں حلوے کی طرح آپ کو تیار ملی ہے. صرف بس ریڈ کریں, اسٹڈی کریں, اس میں کوئی اور چیز آپ نے ایڈ کرنی ہے یا وہ کرنی ہے, بس آپ پھر چلے جائیں کلاس روم میں. ہاں بک اٹھا لیتے ہیں, اچھا کہاں پڑھنا ہے, یہ پڑھنا ہے, اوکے تو یہاں سے ریڈنگ شروع کرتے ہیں. کہاں سے, میں تو یہ کہتا کہ سپوز آپ کو معلوم ہو کہ آج کی جو ریڈنگ کرنی ہے میں نے ان بچوں سے کرنی ہے, اتنا آپ کو ہونا. بس ہم اندر چلے جاتے ہیں. تو ظاہر بات ہے, جس طرح 5 وقت کی نماز اگر اذان نہ ہو, جس طرح ہماری خواتین جب اذان ہوتی ہے نا, وہ کہہ رہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا. میں نے کہا نماز کا نہیں, میں وہ باجماعت نماز کے لیے آپ کو بلا رہے ہیں نا. تو جو نماز کا ٹائم ہے وہ
پہلے سے شروع ہو چکا ہے نا، وہ صرف ان کے لیے ہے جو مسجد کو لیے بلا رہے ہیں نا، ہمارے خواتین سمجھتی ہیں. تو اگر یہ 5 وقت کی وہ نہ ہوتی پھر کیا ہوتا؟ کیا ہم اس ترتیب سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. تو آپ کی جو 40 منٹس ہے، اگر آپ اس کو پلان نہ کیا ہو، اور اس کی پلاننگ ہے، آپ کو بتایا گیا، آپ کو سکھایا گیا ہے کہ یہ ریویو ہے، یہ انٹروڈکشن ہے، یہ پھر وہیں آج جو پڑھانا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو سم اپ کرنا ہے. سم اپ کس نے کرنا ہے؟ بچوں نے کرنا ہے. اس کے بعد پھر اسیسمنٹ کرنی ہے، وہ بھی بچوں نے ہی وہ کرنا ہے. حتیٰ کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اچھا آپ سے کون سے سوال پوچھوں، آپ سوال کریٹ کریں. اب وہ سوال اچھا ابھی آپ جواب دے دیں یا وہ بچہ جواب دے دیں. ٹیچر سوال کریٹ نہ کرے، وہ خود کرے. حتیٰ کہ ہوم ورک، اچھا کیسا ہوم ورک ہونا چاہیے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں کیسا ہوم ورک ہونا چاہیے، کون سی چیز ہونی چاہیے؟ سر اگر ہم اس کوشچن کے آنسرز لکھ لیں یہاں سے. اچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ سر میں تو اگر ریڈنگ کر لوں، اوکے آپ ڈیوائڈ کریے. سر میں یہاں سے وائٹ بورڈ پر اس کے لیے ہوم ورک لکھ دیتا ہوں کہ ہاں یہ لکھ لیں. کچھ ہمارے پیرنٹس بھی وہ ہے نا کہ ہوم ورک نہیں دیا ہے، لکھا نہیں ہے، یا کوئی وربل ہوم ورک ہے نا. تو تمام کام بچوں سے، بچے پھر سیکھیں گے. یہ کیوں؟ تاکہ ابھی جب میں باتیں کر رہا ہوں، بلیو می، آپ کی صرف آنکھیں مجھ پر ہیں اور یہ کان ہیں، باقی جو ذہن ہے وہ سویا ہوا ہوتا ہے. لیکن جیسے اگر آپ کو میں ابھی اٹھا دوں اور آپ سے کوشچن کروں یا آپ کوئی بات کریں، یہ جو اندر مشینری ہے ایسی جو چل رہی ہے نا، جس طرح پلان کے، یہ چلنا شروع ہو جائے گی. اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کا 40 منٹس میں چلتا رہے. یہ جیسے یہ چلتا رہے گا ان کی لرننگ اوپر جاتی رہے گی. اگر نہیں ہوگی نا، تو میں ذرا ایک مثال دے رہا تھا نا کہ جمعہ کا خطبہ تو ہر وقت ہم سنتے رہتے ہیں نا، لیکن کبھی ہمیں یاد نہیں. جیسے باہر آ جاتے ہیں ایک آدھ بات اگر یاد ہوگی، ورنہ وہ بھی یاد نہیں رہتی. ہوتی بھی اردو میں ہے، ہوتی بھی. کیوں؟ کیونکہ ہم صرف ہمارا مائنڈ جو ہوتا ہے وہ سویا ہوتا ہے. صرف آنکھوں سے خطیب صاحب کو دیکھ رہے تھے اور کانوں سے اور اس کو. اور ایک اور پریکٹس کرے، آنکھوں کو بند کرے یا جہاں سے خطیب نظر نہ آ رہا ہو، آپ کا مائنڈ اور بھی سو جائے گا. آپ کا مائنڈ اور بھی سو جائے گا کیونکہ صرف آواز آ رہی ہے. آپ کا مائنڈ کتنا کام کرے؟ اتنا کام کرے کہ آواز کو جگا رہے ہیں. باقی سو رہے ہیں. لیکن اسی مجمع میں اگر خطیب صاحب آپ کو اٹھائیں، یہ ساری یہ سٹارٹ ہو جائے گی نا. یہ صحیح، آپ کا سوچنا شروع ہو جائے گا. اب مجھ سے کیا کوشچن کرے گا، میں کچھ بتاؤں گا، میں نے کوئی غلطی کی ہے، یہ ساری شروع ہو جائے گی نا. اب وہ سپوز اس نے کوشچن کیا، ابھی اس کوشچن کا آنسر ڈھونڈنے کے لیے یہ شروع ہو جائے گا، یہ سارا ذہن شروع. تو ہم چاہتے ہیں ہم بچوں کو 40 منٹس میں یہی کام کراتے رہے نا، کہ وہ تو ان کی لرننگ ہو گئی ہے. آج سیل کا کنسیپٹ دینا تھا، ان کو آ گیا اور وہ آ گیا. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ محنت کی ضرورت ہے، اس کی ضرورت ہے، آپ کو ذرا موونگ کی، اور وہ ہے یہ ہے نا. لیکن یہ جو تھکاوٹ ہے یہ بولنے والی، یہ کم ہوگی. جس طرح ابھی میں بول رہا ہوں نا، کیونکہ میں آپ لوگوں کو ابھی اس طریقے سے انوالو نہیں کر رہا ہوں نا. اس میں بہت سے بیٹھے ہوں گے نا پیچھے، جو شاید ان کا ذہن سو رہا ہوگا نا، یا کام بھی نہیں کر رہا ہوگا نا. سو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا اسی طرح کلاس روم اسیسمنٹ. اب ٹیچر کہتے ہیں کہ ہاں بڑا آسان سمجھ لیتے ہیں یہ جو بچوں کو ٹیسٹ کرنا یا اسیسمنٹ کرنا. میں اس ٹیسٹ ایگزام کی، میں تو بالکل ایگزام کے خلاف ہوں، نہ بورڈ کا ایگزام، نہ اسکول میں ایگزام، نہ ان کا. لیکن اسیسمنٹ جو ہوتی ہے نا، تشخیص کرنا ایک بچے کی، بچہ کیسا ہے. جس طرح ابھی میں نے کون سی تشخیص کی کہ بچے نے جواب دیا، میں نے کہا کہ نہیں یہ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، نہیں سر ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایسا. یہ میں کیا کر رہا ہوں؟ اسیسمنٹ کروں، بس ختم بات ہو گئی. اب مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بچوں کو کہوں کہ کل آپ کا ایگزام ہے، ٹیسٹ ہے، پیپر لے آؤ، اتنی فیس جمع کرو، اور پھر وہاں لائن میں بیٹھ جاؤ اور وہ پورا دن سٹریس میں رہے نا. میں نے اسیسمنٹ آلریڈی کر لی ہے. سو اسیسمنٹ آپ کی ڈیلی بیسس پر ہوتی ہے. لیکن پھر انفارچونیٹلی ہمیں وہ اسیسمنٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے بچے اس ماحول میں نہیں پڑے ہیں. آج بھی بچہ آپ کو کہتا ہے کہ ہاں امتحان آئے گا تو یاد کریں گے. اچھا کہاں سے یاد کریں گے؟ اور جب ایگزام آئے گا تو ان کے ہاتھ میں نوٹ بک ہوگی. نوٹ بک میں کیا ہوتا ہے؟ سوال ہوتا ہے، اس کا جواب ہوتا ہے، رٹا کر رہا ہوتا ہے نا. یہ ان کا یاد کر رہے ہیں. ہر بچے سے پوچھے، کیونکہ ایل کے جی، یو کے جی، جو نرسری پریپ سے بچے آ رہے ہیں، ان کو ہم نے یہی کنسیپٹ دیا ہوتا ہے. اگر آپ یہاں سے کنسیپٹ دینا ختم کرنا شروع کر دیں گے، یہ بچے تو جا رہے ہیں جیسے جا رہے ہیں نا، لیکن یہ بچے جو آئیں گے نا، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے. جس طرح ہمارے اسکول میں ہوتی ہے، اب اپ ٹو 3 گریڈ تک ہم 30% رائٹنگ میں کرتے ہیں، 70% وائیوا ہوتا ہے، ڈیمانسٹریشن، اورل یا
کوئی بھی ایسا ہو جو 70%، باقی 30%، یعنی اگر 10 سوالات ہوں تو 3 لکھنے کے ہیں، 7 کیا ہیں زبانی ہیں، فرام 1 سے. میتھ میں بھی ایسا ہے. تو یہ بچے آہستہ آہستہ یہی کنسرٹ پالیں گے نا، اور ان بچوں کو پتہ چلے کہ پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں نا، لکھنا ایک فن ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے نا. لکھنا جو ہے نا وہ ایک فن ہے. ابھی کل پرسوں کی سے بات ہو رہی تھی ان پڑھ کی، ان پڑھ یا جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا. ابھی اگر ہم آ جائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو لکھنا رائٹنگ پڑھنا نہیں تھا، لیکن دنیا کے سب سے عظیم ترین کوئی اس کا ثانی نہیں، عالم معلم اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو کیا لکھنا اور پڑھنا وہ اس کے لیے نہیں پڑھتے ہیں نا؟ نہیں. تو لکھنا جو پڑھنا ہے وہ ایک سکل ہے، ایک آرٹ ہے جو لینگویج میں پڑھائی جاتی ہے، میتھس میں یا انگلش میں یا اردو میں. ہم چونکہ انگلش یا اردو لینگویج میں وہ لکھنا پڑھنا اس طرح نہیں سکھا لیتے ہیں فرام دی بگننگ، تو ہم مجبور ہوتے ہیں سائنس میں بھی لکھائی پڑھاتے ہیں اردو میں بھی لکھائی پڑھاتے ہیں، وہ پڑھاتے ہیں نا. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر کی قیدیوں کو کہا کہ ان کو سکھائیں، کیا سکھائیں؟ لکھنا پڑھنا، علم تو نہیں سکھانا. سو لکھنا پڑھنا کہ ہاں دیکھو نا، عربی میں اذا الف ذال، تو وہ کافر یا مشرک کہتے ہیں یہ ذال پھر الف، تو وہ صحابی پھر کہے ہاں یہ اذا ہو گیا. اب بول تو سکتا تھا، تو وہ زبان کی یہی ہے کہ پہلے آپ سنتے ہیں پھر آپ بولتے ہیں. یہ کام تو اصحاب کو آ رہا تھا نا، لیکن اس سے آگے اس کو کیسے لکھیں، کیسے پھر پڑھیں کہ یہ اذا ہے. تو وہ جو نبی پاک نے کہا کہ آپ کا وہ یہ ہے وہ ریلیز منی یہ ہے کہ آپ کو ہم ریلیز کر دیں گے کہ اگر آپ ان کو لکھائیں اور پڑھائیں. تو لکھنا پڑھا. سو ان پڑھ جو مارکیٹ میں ہوتا ہے نا، ایک مزدور ہے، وہ نہ لکھ سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے. کیا وہ بے علم ہے؟ اس کے پاس علم ہے. یہاں پر ایک والدہ آ گئی تھی نا، کہ نہیں میں نے تو کچھ نہیں پڑھا، بس قرآن مجید پڑھا ہے. میں نے کہا بڑے عالم ہونا، آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے نا، آپ کے پاس تو علم ہے. اور کتابوں کے علاوہ آپ کو ایک اور علم کی جگہ جو ہے جو آپ کو ملتی ہے انسان سے یا کتاب سے، وہ ہے زمانہ. آپ کو یہ جو پیریڈ ہے یہ آپ کو دیتا ہے، آپ کو علم دیتا ہے. آپ پھر سوچتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے، وہ ہے نا. سو کوئی بھی وہ بے علم نہیں ہوتا ہے نا. ہاں ان پڑھ ہو سکتے ہیں، ان پڑھ. تو ان پڑھ کی جو کیٹاگری ہے، اچھا یہ ہے پیڈاگوجیکل کمپوننٹ جو ایک ٹیچر میں ہونی چاہیے. اور اسی طرح سائیکولوجیکل کمپوننٹس ہوتے ہیں نا، اس میں وہی ہے کہ جو آپ بچوں کی جو لرننگ سٹائل ہے، کیا یہ بچہ انٹرا پرسنل ہے، یہ سوشل بچہ ہے، کائنستھیٹک بچہ ہے. یہ مختلف قسمیں ہیں بچوں کی کہ بچے کس قسم کے ہیں. ہر ایک ٹیچر کو ایٹ لیسٹ اتنا علم ہونا چاہیے کہ یہ بچہ ہے، تو اسی بیس پر آپ ان بچوں کو وہ دے دیں، ان کا انٹرسٹ کا پتہ ہو. یہاں تو والد بھی کہتا ہے کہ میتھ میں بھی 100 لے لیں اور انگلش میں بھی 100 لے لیں. اس کو میتھ پسند ہی نہیں ہے، تو بس وہ 50 پر ہی گزارا کریں. تو ٹیچر بھی یہ پوچھ نہ کرے کہ وہ میتھ میں زیادہ ہوم ورک زیادہ سختی کرے نا، کیوں کریں؟ یہ آپ غلطی کریں. اب آپ جتنا میتھ میں اس بچے پر سختی کریں گے، سائیکولوجیکلی آپ اس کی لرننگ کیا کریں، دوسرے جو ایکچولی سبجیکٹ ہے اس سے بھی خراب کریں، کیونکہ وہ اسکول سے نفرت کرنے لگے گا. آپ اسے وہ کریں نا. یہ وہ سائیکولوجیکل کمپوننٹس ہے جو ایک ٹیچر کے پاس آنے چاہیے. اور یہ تمام چیزیں آپ کو جو چلڈرن سائیکالوجی جب آپ پڑھیں گے، اس کو ڈیپ پڑھیں گے، یہ بچوں کے ساتھ جتنی انٹریکشن ہوگی، خصوصاً اگر آپ کے سپوز اپنے بچے ہیں 1 سال 2 سال یا اس سے بھی چھوٹے، یا ان کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارے ہیں، تو آپ کو پھر سائیکالوجی کی بک خریدنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی. آپ وہاں سے سیکھیں گے. آپ وہاں سے جو سیکھیں گے، آپ آ کر کے سائیکالوجی کی بک نکالیں گے، وہاں اس نے یہی لکھا گا، اس نے وہی لکھا ہوگا نا. جس طرح اکنامکس میں ہے کہ پرائسز انکریز ہوتی ہے. ابھی سموسے 20 پر تھے سر، بالفرض بارش ہو جائیں اور سموسے کم ہو جائیں 30 پر چلے جائیں گے نا. یہ اکنامکس کا اصول ہے. تو جس نے یہ اصول بنایا ہے آدم اسمتھ نے، تو اس نے کہاں سے اخذ کیا؟ اسی مارکیٹ سے اخذ کیا ہے.
یہ اصول کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا ہے کہ ایسا میں نے بنایا ہے. اس سوسائٹی کا کہ انٹلیکچوئل میں نے ایسی بنائی ہے کہ یہ ایسے ہی کرتا ہے نا. ڈسکور کس نے کیا؟ آدم اسمتھ نے ڈسکور کیا ہے نا. ایک تو لیٹ بھی شروع ہو گئے تھے 3 گھنٹے میں. اچھا ٹریننگ کا ایک اور اسپیکٹ بتاؤں نا. اب یہ جو چیزیں یہ میرے خیال میں آپ لوگوں کو اس حوالے سے تمام چیزوں کو ملا کر کے فرسٹ ٹائم کر رہا ہوں. اب میں سیکنڈ ٹائم، تھرڈ ٹائم یا فورتھ ٹائم کسی اور جگہ پر کروں نا تو پھر مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ اس نے کتنا ٹائم لینا ہوتا ہے نا. لیکن جب آپ فرسٹ ٹائم کر رہے ہوتے ہیں نا، مثلا آپ کو کہیں پر ٹرینر مل جاتے ہیں نا تو وہ بڑا ایگزیکٹلی ٹائم میں یا اس میں کرتے ہیں. وہ اس نے پہلے 3-4-5 جگہوں پر انہوں نے اسی کو وہ کیا ہوتا ہے تو اس کا ایک ٹائم کا وہ ہو جاتا ہے نا. لیکن جب آپ ایک نئی چیز کرتے ہیں تو آپ پھر آپ کو معلوم نہیں ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ اب بہت سی ایسی باتیں ہوں گی نا جو نہ میرے ذہن میں صبح تھی نہ شام میں، نہ ابھی ایٹ دا اسپاٹ آ رہے ہیں نا، رائٹ. جس کی وجہ سے ٹائم کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کو ٹائم کا اندازہ ہو جائے گا. سو اس میں سے تھوڑا سا شارٹ کر کے میں یہ ایسنسی پر آتا ہوں نا. ایسنسی کو تو سر آپ لوگ سمجھتے ہیں، سنگل نیشنل کریکولم. سو اس پر ہم نے کافی وہ کچھ ٹریننگز بھی دی اپنے ٹیچرس کو، اور بہت اچھے طریقے سے. آپ کے ٹیچرس کیسے ہیں سر اس حوالے سے ایس این سی پر؟ کچھ اچھے ہیں؟ اچھا تو ایس این سی سر یہ آن کیا ہے؟ ہاں اچھا آفاق سے لیے. تو ایس این سی کا کے پی کے ہو گیا آپ کا، پنجاب ہو گیا، اور فیڈرل جتنے بھی ہو گیا. سو ان کا سارا جو کریکولم ہے وہ ایک ہے. ان کا جتنا بھی کریکولم ہے ایک. سو آج کی ڈیٹ تک جس طرح میں نے ابھی آپ کو یہ بتایا نا، اب یہ آفاق والوں نے جو بکس کانٹینٹ کیا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے پیریڈ وائز یہ ڈسٹریبیوٹ کیا، یہ سارے وہ ایس ایل اوز ہے جو انہوں نے وہ کیے نا، رائٹ. سو جس طرح آپ کو میں بتا کہ ٹرم 2 پیریڈک یونٹ 3 describe the major historical events of the province, identify contribution of the personality for the development of the province, identify contribution of the key personality for the development of the province. یہ ہے کیا ہے سوشل اسٹڈیز 4 گریڈ کا. آج اگر وہ اسکول جو 1 اپریل سے جنہوں نے اس کو فالو کیا ہے، خواہ یہاں پر ہے، خواہ پشاور میں ہے، خواہ جہاں پر ہے، یہاں تک ان تمام بچوں کو آنا چاہیے. اب وہ بچہ ابھی پھر میرے پاس آنا چاہتا ہے اگلے یونٹ میں، صحیح. تو یہ آلریڈی وہ پڑھ چکا ہے. یہ بک جو بھی یوز کی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بک جو بھی یوز کی ہو، ایسے لوگ تو یہی ہیں. تو وہ انہوں نے کور کیا نا. تو جب یہ کور کیا ہے وہ بچہ میرے ساتھ ایڈمٹ ہو سکتے ہیں، میری بک میں وہ آگے وہ جا سکتے ہیں. لیکن آج تک ایون یہ ایس این سی کے بعد بھی بہت سے پرنسپل بھی نہیں جانتے ہیں. نہیں میرے بچے نے تو یہ کتاب پڑھی ہے، وہ کتاب تو پڑھی نہیں ہے. کیا مطلب؟ دیکھو نا جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ ایکول ہیں سب کے لیے. اس کے انڈر جتنے بھی ایس ایل اوز آئے ہیں وہ سارے ایک جیسے ہیں، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، گورنمنٹ اسکول کے لیے. فرق کہاں ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ ایز اے ٹیچر میرے پاس جو بک ہے بڑی اسٹینڈرڈ کی بک ہے، چیز تو وہی ہیں، لیکن اس نے مثالیں، اس میں ایگزامپلز ذرا بڑی اچھی دی ہیں بنسبت اس دوسرے نے. یہ ایک فرق ہے. دوسرا ایز اے ٹیچر میرے پاس جو ایکسپیرینس ہے، جو ایگزامپلز ہے، وہ دوسرے میتھ کے ٹیچر کے پاس نہیں ہے. سو یہ اسکول اور اس کے بچے اچھے ہیں بنسبت اس اسکول کے بچے ہیں. چیزیں دونوں وہیں پڑھ رہے ہیں. لیکن جس طرح آپ جی کے جنرل نالج کا میں بتاؤں، گریڈ 1 کا ہے انٹروڈیوس یور سیلف سر، فرسٹ اسٹارٹ میں انٹروڈیوس یور سیلف. اب اس انٹروڈیوس یور سیلف کا تو آفاق کی کتابیں بھی وہیں لکھا ہوگا، آکسفورڈ میں دوسرے سب نے لکھا ہوگا نا، آکسفورڈ. لیکن میرے پاس جو بک ہے یا ایز اے ٹیچر میں جو ہوں، میں نے بڑے اچھے انداز سے انٹروڈیوس یور سیلف کوئی پریکٹیکلی لے گیا ہوں، وہ گیا ہوں نا. اب آپ نے وہیں جو کتاب میں تھا پڑھا لیا ہے. میرے اسکول کے بچے اچھے ہوں گے آپ کے اسکول سے. تو اسکول کیسے فرق ہوگا اسکولوں میں؟ بس اس بیس پر فرق ہوگا ان کا کتنا وہ ٹیچر کیسا ہے اور وہ کانٹینٹ جو یوز کر رہے ہیں نا. اس لیے میں ٹیچر سے میں نے کہا ہے کہ جب آپ پورا سال اسی ایس ایل او کو سمجھ کر کے آپ ٹیچنگ دے دیں آن ڈیلی بیسس، پلس جو آپ ایگزام لیں گے وہ بھی اسی ایس ایل او بیس لے لیں، جتنے بھی ایس ایل اوز ہیں نا.
اور SNC کا جو ڈاکومنٹ ہے نا ہم نے اسکول کے لیے پرنٹ کیے نا میرے خیال میں وہاں پر پڑھے نا اس میں ذرا وہ لے آتے تھے سر یہاں پر تو وہ ہر سبجیکٹ کا ہے اس میں پھر SLOs کلاس وائز 1 سے 5 تک ہر ایک کے الگ الگ ہیں. تو اگر کوئی ٹیچر اس طریقے سے پڑھا لے آفٹر 1 ایئر وہ کسی ٹائم بھی کوئی بچہ آ جائے نا ود آؤٹ بک کے اس سے ٹیسٹ لے سکتا ہے. آج ہم ذرا بک لے ہیں میں ٹیسٹ لے لیتا ہوں کیوں آپ ٹیچر ہیں اس کی آپ کو معلوم ہے کہ آج تک میتھ میں اس بچے نے یہ پڑھا ہوگا 4 گریڈ میں نہیں. تو اگر SLO بیسڈ آپ ڈیلی لرننگ دے دیں بچوں کو اور جو ایگزام آپ اسسمنٹ لیں گے وہ بھی SLO بیس کر لیں گے پورا سال ایسا گزار لیں گے شاید یہ بھی ہوگا کہ نہیں مجھے کسی بک کی ضرورت نہیں ہے میں خود ہی وہ ہونا مجھے معلوم ہے کہ میں نے بچوں کو یہ چیزیں سکھانی ہیں اور وہ ہیں. یہ ہے جرنل سائنس کا جو منسٹری کا ڈاکومنٹ ہے تو یہ آپ کو ان کی ویب سائٹ پر بھی مل جائیں گا. اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں کہ ہر کلاس وائز کیا ان کی وہ ہیں ایسے اسٹینڈرڈز ہیں اور پھر اس اسٹینڈرڈ کے اندر SLOs ہیں ہر یونٹ وائز پھر SLOs ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹ لرننگ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کو آپ کیسے پڑھائیں گے ٹیچنگ میتھڈالوجی بھی آپ کو بتائی گئی ہے. پھر جنہوں نے بک پرنٹ کرنی ہے آفاق والوں نے آکسفورڈ والوں نے ان کے لیے بھی ہدایات دی گئی ہے نا تو آفاق کی جو بکس ہیں وہ ان کو اس کو دیکھ کر کے انہوں نے پھر پرنٹ کیے نا ایسے اپنے آپ سے نہیں کیے نا تو آفاق کی آکسفورڈ نے ایسی کی ہر ایک نے ایسی کی ہے نا کہ اس کو دیکھ کر کے. اب یہاں پر ہے مثلا وائرس بیکٹیریا اینڈ فنجی مائکرو آرگنیزم چیپٹر 2 یہ ایک تھیم یا سب تھیم ہو گیا. SLO کیا ہے ڈیفائن اینڈ ڈسکرائب مائکرو آرگنیزم آئیڈینٹیفائی دا مین گروپ آف مائکرو آرگنیزم اینڈ گیو ایگزامپل آف ایچ. یہ آبجیکٹیو ہے یہ اب ہر اسکول کے بچے کو آنا چاہیے نا کہ وہ ڈیفائن کر سکیں. آپ کی لرننگ بہتر ہے وہ بچے ان کی آپ لوگوں نے انگلش میں بیس بنائی ہے وہ بچہ آ کر کے یہاں وربلی انگلش میں ایکسپلین کر دے گا اور ریٹن انگلش لیکن وہ بچہ رٹے والا ہے تو اس کو تو وہیں ایگزیکٹلی سوال چاہیے اور اس کا جواب ہے. اس طرح آپ کو وہ جواب نہیں دے سکے گا کہ یہ ڈیفائن کریے یا وہ آپ کو کہے گا کہ ہاں یہ جو ہماری بک تھی وہ دوسری اس میں جو سوال ہے وہی سوال. اور یہ میں نے ایک اس اسکول میں ایک دفعہ میں نے پریکٹس کیا تھا تقریباً 2.5-3 سال پہلے. ایک 4 کا بچہ تھا پشتو اسپیکر تھا تو اس سے میں نے کہا یہ ایکسٹرنل پارٹ آف دا ایئر کسی کہتے ہیں نا وہ کوشچن انگلش میں نے پوچھا وہ جو کوشچن تھا اس کو ذرا چینج کر کے میں نے پوچھا ہے تو وہ خاموش تھا. پھر میں نے اردو میں پوچھا ہے وہ خاموش تھا. پھر میں نے پشتو میں پوچھا ہے کیا وہ جواب نہیں دیتا. پھر وہی جو سوال لکھا تھا وہ میں نے پوچھا ہے اس نے جواب دینا شروع کر دیا. سر کیا مطلب تھا کہ وہی چیز رٹا کی ہے. اب آپ SLO بیس پڑھائیں گے اور اسی ٹیچنگ میتھڈالوجی کے ساتھ پڑھائیں گے بچے کنسیپٹ بلڈ کریں گے. اور جہاں تک انگلش کی بیس کی بات ہے وہ آپ کے پاس نرسری پریپ جو ہوتے ہیں یا پلے گروپ اگر آپ کر سکتے ہیں پھر 1 2 3 یہ ہے بیس. اگر یہاں آپ نے انگلش اردو کی بیس نہ دے دی آگے آپ کے لیے مشکل ہے. اور انفارچونیٹلی ہم یہاں بیس دیتے نہیں ہیں بچوں کو جس طرح سی فار کیٹ کیا مطلب سی فار کیٹ پہلے تو یہ بیچ میں آپ فار لے آئے نا سی فار کیٹ سی اچھا یہ آپ ساؤنڈ سکھانا چاہتے ہیں تو یہاں آپ اس کو سی کہہ رہے ہیں اور وہاں کیٹ کہہ رہے ہیں نا یہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے سی وہاں وہ کیا ملاپ ہیں سی کا کیٹ تو اسی وجہ سے آپ وہ ٹیسٹ لے لے کسی 4 5 6 کلاس کے بچے کو ایک نیو ورڈ دے دے جو اس نے پہلے سے نہ پڑھا انگلش کا تو وہ اگر سی سے شروع ہو رہا ہے یا کسی ایسے ورڈ سے تو وہ نہیں پڑھ سکے گا. اب مثلا اچیو ہے ACH اب CH سے پھر چا بن جاتا ہے نا اگر CH آپس میں مل جائے نا تو وہ پھر چا بن جاتا ہے نا سو وہ پڑھیں گا ہاں کیمسٹری. اب ایک نیا ورڈ ہے سپوز کیمسٹری ایک 4 کلاس کے لیے نیا ہے 4 کلاس کے لیے سے کیمسٹری سی ایسا کرے گا کیوں نرسری میں جو آپ نے سکھایا تھا سی وہی سی اس میں ہے تو وہاں غلطی تو آپ کی وہاں آ رہی ہے. تو اس لیے پیرنٹس کو زیادہ پیسے خرچ کرنے چاہیں زیادہ وہ کرنے چاہیں کہ آپ کی جو ٹیچرز ہیں وہ کوالیفائڈ ہوں یہاں سے بیس بن جائے پھر آگے وہ نا. سر یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ
ہاں وہ انگلش میں نہیں لکھ سکتے، نہیں نہیں وہ اس کی وہ نہیں، آپ اس کو رٹا کے، لیکن پھر اس میں یہ ہے جو آپ کے پاس کرنٹ بچہ ایسا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے 3 کلاس کو کراس کیا ہے نا ابھی، یا 3 کلاس میں ہے 4 میں ہے، اب ظاہر بات ہے وہ تھوڑا سا رٹا لگانے پڑیں گے، لیکن کوشش کرے وہ رٹا لگائے لیکن کنسیپٹ تو کلیئر کریں، کوشش کرے کہ کنسیپٹ کلیئر کرے، لیکن اس سے جو نیچے بچے ہیں، میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس سپوز انگلش کا ٹیچر ہے نرسری میں، وہ انگلش کے علاوہ کوئی لفظ بھی نہیں بولے نا، بس انگلش ہی بول رہے ہیں، اس کے بعد سوشل ڈیولپمنٹ ہے، ایموشنل ڈیولپمنٹ کا پیریڈ لے رہے ہیں، رائم کا پیریڈ لے رہے ہیں، تو اس میں بالکل وہ ہاں صرف اردو کا جو پیریڈ ہے اس میں وہ ٹیچر ان کے ساتھ اردو میں بات کریں، لیکن اردو بھی مضبوط ہو، اردو ہماری مضبوط نہیں ہے، ورنہ سر ٹیسٹ کرے 7 کلاس کے بچوں کو ایمانداری پر ذرا 5 لائنیں لکھیں، لکھ لے کیا بچہ 7 کلاس کا بچہ، کیوں؟ کیونکہ اس کا ایمانداری کا کنسیپٹ بنا نہیں، اسلامیات کے ٹیچر نے ایمانداری کو اس طریقے سے پڑھایا نہیں ہے، ایسے ہی گزار ہے نا، اس کو کنسیپٹ بنا ہی نہیں تو کیسے، اور اردو اس کی ہے ویک، پہلے ایک کنسیپٹ نہیں ہے، دوسرا کیا ہے اردو ویک ہے، اور وہ اس کو اس طریقے سے وہ نہیں لکھ سکتے ہیں نا، اور یہ جو آج ہمارا ایونٹ تھا پرنسپل پر میں اس لیے زیادہ زور دیتا کہ ہماری جو میجورٹی ہے پیرنٹس وہ لا علم ہے، ناواقف ہے، ان کو راہ راست پر لانے کے لیے ہمیں ایک ٹیم چاہیے جو روزانہ آفس سے ان کو اویئرنیس دے تاکہ ان کے ذہن چینج ہو جائے نا، کہ علم کیا ہوتا ہے، لرننگ کیا ہوتی ہے، سکھانا کیا ہوتا ہے، پڑھانا کیا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے بچے نے یہاں پلے گروپ میں سر جو کھیلنے والا بچہ ہے جس کے ساتھ صرف آپ بولیں گے تھوڑا سے آ جائیں، مثلا اگر اردو میں کریں تو آ جائیں، او کم ہیئر لیٹس گو دیئر، اور آپ ایسا کریں گے، نہیں اس نے تو کچھ لکھا نہیں ہے کاپی، بول لو، اب اس پیرنٹ کو معلوم نہیں ہے کہ لکھنا پڑھنا کب آتا ہے، لینگویج میں لکھنا پڑھنا کب آتا ہے، پہلے آتا ہے یا بعد میں آتا ہے، تو ان کو میں مثال دیتا ہوں کہ اس بچے نے سرائکی اور پشتو جو گھر میں سیکھی ہے لکھنا پڑھنے سے سیکھی ہے، کہاں سے اس نے سیکھی ہے، یہی میں انگلش بھی ایک زبان ہے، اردو بھی زبان ہے، وہی میں سکھا رہا ہوں، سو کیا میں اس طریقے سے سکھاؤں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، جب آپ نے خود نہیں سیکھا یہ اس کو پشتو سرائکی، مجھے کیوں وہ کریں کہ آپ انگلش کو لکھنے سے یہ بچہ سیکھ جائے گا، وہی طریقہ اختیار کروں گا، آگے لکھائی پڑھائی میں کیوں اسے کرا رہا ہوں، وہی سر کا کوشچن کہ جب سوال ہو وہ بچہ اس کا جواب لکھ سکے خود، اور یہاں آ کر کے اگر زبانی بات کرے وہ کر سکے نا، اس لیے وہ یا اگر کوئی کتاب ہو وہ اس کو پڑھ سکے، یہ لکھنا پڑھنا میں صرف اس کے لیے کر رہا ہوں نا، یہ لکھنا پڑھنا اسی لیے کرنا ہو، ورنہ اگر ہم گروپ ڈسکشن کریں نا، اوکے ٹیل می اگر یہ چیز ایسی ہو جائیں، اگر 2+2=6 ہو جائیں کیا ہو سکتا ہے، نہیں سر ایسا تو نہیں ہو سکتا، اس میں لکھائی پڑھائی کہاں سے آ گئی، میں علم دے رہا ہوں، لکھائی پڑھائی کہاں سے ہو گئی، تو لکھائی پڑھائی بہت محدود ہوتی ہے، لیکن ہم نے ہر چیز کو لکھائی پڑھائی تک ہی اس میں گھسیٹ دیا نا، کچھ غلطیاں ہماری ہیں، کچھ پیرنٹس کو اویئرنیس دینی ہے، اور پرنسپل ہی دے سکتے ہیں، ٹیچرز ہی دے سکتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی وہ تو آئے نہیں ہے آج، اور میں آواز پہنچا نہیں سکتا ہر اور نہ اس طرح روزانہ ایونٹ کرا سکتے ہیں ان تک، تو پیرنٹس کو وہ کرتے ہیں نا، بس تھوڑا سا اختیار اپنے ٹیچرز کو دے دیں اسکول میں، جو آپ کے ہیڈ ٹیچرز ہیں، جو دوسرے ٹیچرز ہیں، کہ وہ پیرنٹ کے ساتھ بولیں، ان کو سمجھائیں، وہ کریں، یہ نہ ہو کہ بس ٹیچرز کو نہیں، آپ لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے پیرنٹس کا، اس پر تھوڑی سی جلدی بات کریں گے آگے، یہ اکیڈمک کیلنڈر آپ کو میں نے بتا دیا نا، جو اور کوشش کریں اسکول میں، ہم نے یہاں پر اسکول میں اس طرح پینافلیکس بنا ہے نا، اسکول میں بھی ہے وہاں، آپ میں پھر دکھا دوں گا نا، تو وہ تو خیر کچھ جو آپ کے کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایونٹ بھی ہیں، لیکن باقی بھی ہے نا، سو ایک تو فارمل ڈاکومنٹ جو اکیڈمک کہ یہ ویک یہ کرنا ہے، دوسرا ویک یہ کرنا ہے، اور آپ کو حلوے کی طرح ہمیں ملی ہے نا اس سے کیا نا آفاق کی طرف سے، جو ایک اچھی چیز ہے نا، اس میں آپ چینجز کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نا، ظاہر بات ہے آپ باؤنڈ تو نہیں آفاق کے اسے، بس اتنے باؤنڈ ہے جو ہم پیسے دے رہے ہیں نا وہ کریں نا، تو یہ اکیڈمک اس میں یونٹ 3 اسٹوڈنٹ کمپیٹنسیز ٹیکسٹ بک پیج نمبر ایلوکیٹڈ پیریڈ نمبر آف پیریڈ ریویژن، یہ جو میں لکھ رہا ہوں نا، یہ آفاق والے میں ایسے ہے نا، یہ جو آفاق کا کیلنڈر ہے اس میں یہی ہے، یونٹ چیپٹر نمبر نیم تھیم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم کمپیٹنسیز ٹیکسٹ، تقریباً ایسا ہے نا، اوکے اچھا، یہ جو سنگل نیشنل کریکولم کا ڈاکومنٹ ہے منسٹری سے، یہ وہاں سے میں نے لیا ہے نا،
اور اسی طرح چارٹ 2 کی فیچر آف ایکڈیمک کیلنڈر، اس کو آپ چھوڑیں. یہ آپ لوگ اگر فیڈرل اسلام آباد کی وہاں ہیں وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اور اگر مجھے وہ ہے پھر میں آپ کو واٹس ایپ یا وہ ای میل کر سکتا ہوں نا. یہ بہت ضروری ہے. تو اور اس کو آپ لنک کر سکتے کہ جو آفاق والے وہ کریں نا، کیونکہ ٹیچرز اس پر زیادہ بات کر سکتے ہیں، میں کم کر سوں گا نا. کہ شاید آفاق نے کہیں پر ایسے لوگ زیادہ کیے ہوں بنسبت اس کے. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. اگر آکسفورڈ والے کچھ ایسے لوز کلاس گریڈ 2 میں زیادہ کر رہے ہیں، یعنی اس کے بچے نے کچھ زیادہ ایسے لوز پڑھے ہیں، میرے اسکول نے کم پڑھے ہیں، لیکن اس سے کم کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے جو سٹینڈرڈ دیا گیا ہے گورنمنٹ نے. اور جو سٹینڈرڈ دیا ہے وہ انٹرنیشنلی بہت پیارا ہے نا. اس میں کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ کمی بیشی ہے. کمی بیشی اگر یہ ہے ہماری ٹیچنگ میتھڈالوجی میں، ہمارے ٹیچرز میں، ہماری اوور آل جو اسکول کا انوائرمنٹ ہے، جو ماحول ہے اس میں ہے، اور اوپر سے پیرنٹس میں. اوکے، یہ اس کو ہم ذرا وہ اسکیپ کر دیں گے نا. صحیح. اور یہ اس طرح آپ ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں کہ یہ میتھ ہے، میتھ میں اچھا اسٹرینڈ ایک مین تھیم ہوتا ہے. جس طرح میں آپ کو میتھ میں پڑھاؤں، میتھ میں کیا ہے؟ نمبرز اینڈ آپریشنز ہے، الجبرا، جیومیٹری اور ڈیٹا ہینڈلنگ. صحیح. اچھا، آپ کا بچہ میتھ میں اچھا بھی نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، میتھ میں اچھا ہو سکتا ہے آپ کا بچہ، نمبرز اینڈ آپریشن میں اچھا ہو سکتا ہے، شاید الجبرا میں ویک ہو، لیکن فادر چاہتا ہے کہ سب میں نمبر اچھے ہو جائیں نا. نمبرز اینڈ آپریشن سے کون سے فیلڈ نکلتے ہیں معلوم ہے؟ میتھمیٹکس والے ہیں نمبرز اینڈ آپریشن سے. میں آپ کو ڈیٹا ہینڈلنگ سے، اسٹیٹسٹکس ڈیٹا ہینڈلنگ سے ہے، اکانومیٹرکس اکنامکس میں ہے ڈیٹا ہینڈلنگ سے نکلا ہے نا. وہاں بچے اگر ڈیٹا ہینڈلنگ میں یہاں اچھے ہوں، وہاں اکانومیٹرکس میں، اسٹیٹسٹکس میں وہ بچے اچھے ہوں گے نا. صحیح. اسی طرح الجبرا کہاں یوز ہو رہا ہے سر؟ آپ کی انجینئرنگ میں. تو جو بچہ الجبرا میں اچھا ہوگا وہ انجینئرنگ میں ہوگا اچھا ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ وہ بچہ نمبرز اینڈ آپریشن میں اچھا ہے، الجبرا میں ویک ہے تو وہ انجینئرنگ میں وہ ہو جائے گا نا. تو یہ وہ نا، یہ 4 مین ہے جو ہم 8 تک بچوں کو پڑھا رہے ہیں نا، پش کر رہے ہیں نا. اور یہ اسٹرینڈز ہیں. لینگویج میں پھر وہ آ جاتی ہیں کمپیٹنسیز، ریڈنگ، رائٹنگ، اسپیکنگ. وہ لسننگ سے شروع ہوتا ہے، لسننگ، انڈرسٹینڈنگ، اسپیکنگ اور ریڈنگ اور رائٹنگ، وہ پھر اینڈ پر آتے ہیں نا. اور باقی جو سبجیکٹس ہیں اسلامیات، جس طرح اسلامیات میں کیا ہے، وحدانیت، ایمانیات، عبادات. ایمانیات ایک الگ چیز ہے، عبادات ایک الگ چیز ہے. وہ جو میں کہہ رہا ہوں اسلامیات کا کورس کرنا ہے، ایمانیات کے ایکچولی اس کو ذرا ڈیپ میں لے جانا ہے نا، کہ ایمانیات کو، پھر عبادات کو ایکچولی کون سے کس گریڈ پر کون سا عبادات وہ ہونی چاہیے، پھر اس کو کنسیپشل کرانا ہے. آج کوشش کریں، اگر کسی مسجد میں آپ بچے دیکھیں 10 سال 12 سال بچے، صحیح ہے. کل میں نے ایک کو دیکھے 20 سال کا تھا یا 22 سال کا ہوگا نا. تو ایسے کر رہے ہیں وہ بھی نہیں. اب میں نے وہ کس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ یہ وہ نہیں کرے. اب ظاہر بات ہے اس کو سکھایا نہیں گیا ہے نا. اب یہ جو اسکول لیول پر اسلامیات میں ہیں، نماز کو ایسی سکھائیں، سمجھائیں، بتائیں نا کہ اب آپ کہاں کریں، کیسے کرنا ہے، کیسے کرنا، تو بچے سیکھی گئے. میں نے خود ایک پریکٹس کیا تھا فاؤنڈیشن اسکول میں. میں نے کہا یہاں پڑھیں، کتنے منٹ میں آپ الحمدللہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کون سی سورت، وہ کہے قل هو اللہ. میں نے کہا پڑھیں. تو میں نے کہا اچھا یہ قل هو اللہ احد پڑھیں. تو بچوں نے پڑھنا چھوڑ گیا. کسی نے 1 سیکنڈ 1.5 سیکنڈ 2 سیکنڈ. میں نے کیا یہ ریئل وہ جو جیسے کر رہے تھے. پھر ایک بچے کو میں نے کہا کہ آپ ذرا آہستہ آرام سے پڑھیں، گھڑی کو نوٹ کی. میں نے کہا دیکھیں، تو ان کو میں نے کہا کہ ابھی آج سے ذرا گھڑی پر ہی آپ لوگ ٹیسٹ کریں، آپ پڑھتے جائیں، گھڑی کو دیکھ کے پڑھتے جائیں. اب ضرورت ہے 1 ویک ان کا ایسا عمل چل رہے گا، پھر یہ عادت ان میں آ جائے گی نا، وہ آ جائے گی نا. اور میں کہ ہاں نماز میں اس طرح اس صورت پڑھتے ہیں، بس بچہ وہ ہو جاتا ہے نا. تو ہم اسلامیات بھی اس طریقے سے نہیں کر سکتے. تو یہ سارے اسٹرینڈس ہیں، اس کے اندر آتے ہیں اسٹینڈرڈز آتے ہیں کہ یہ معیار ہیں.
گریڈ 1 سے 3 تک یہ ہے، 4 5 یہ ہے، یا گریڈ 1 سے 5 تک سارا یہ معیار ہے نا. ایمانیات اتنی سکھانی ہے اور وہ عبادات اتنی سکھانی ہے ہر کلاس وائز. پھر کلاس وائز اس میں پھر بینچ مارک اس کو ایک حد دیتے ہیں، وہ معیار ہو گیا، پھر حد دیتے ہیں کہ اتنی حد تک. اور اصل ڈیفائن کیا کرتے ہیں یہی بینچ مارکس کہ اتنی اتنی حدیں اس گریڈ 1 میں اسلامیات میں یا میتھ میں بچوں نے کور کرنی ہے. پھر اسی حدوں کے درمیان بیچ میں ایس ایل اوز آتے ہیں. اب کسی ٹیچر کو پتہ ہے کتنے ایس ایل اوز ہیں ان کے سبجیکٹ میں کسی بھی کلاس میں؟ 1 میں 2 میں 3 میں اگر کوئی سبجیکٹ پڑھا رہا ہو نا، جو مجھے میرے ذہن میں آ رہا ہے فار ایگزامپل 100 کے قریب 102 ایسے ہیں. اچھا کسی میں زیادہ، میں 102 کی ایک مثال لیتا ہوں. سپوز آپ کا انگلش ہے 1 کا، اس کے سارے آبجیکٹیوز کتنے ہیں؟ 102. تو ٹوٹل 102 ہیں. اب شاید ڈیلی پیریڈ ایک ایک آبجیکٹیو آپ لے رہے ہیں نا، تو یہ 102 آبجیکٹیو ہر اسکول کے بچے کو انگلش میں گریڈ 1 میں آنے چاہیے. یہ اس کو ایس ایل او کہتے ہیں. اور وہ اس کے لیے ایک بینچ بنایا ہے کہ یعنی یہاں تک یہاں تک. تو یہ ڈاکومنٹ آپ کو وہ شو کرے گا. اور آفاق کی نے بکس میں بھی اسٹارٹ میں بھی ایس ایل اوز دیے ہیں اور وہ دیے ہیں. اور اچھا یہ پھر جس طرح میں نے ابھی ٹیچنگ میتھڈالوجی پر بات کی ہے، اسی بک میں آپ کو مل جائیں گے نا ہر سبجیکٹ کو پڑھانے کے انداز کے طریقے ہیں. میں صرف یہاں سے جلدی سے وہ سلائڈس کو وہ کرتا ہوں. یہ ہے انگلش. سو آپ ان پٹ کرتے ہیں، ان پٹ مختلف طریقے سے آپ ان پٹ ڈالتے ہیں. ہاں حتیٰ کہ یہ ان پٹ ہے کہ اگر بچہ وہ کرے نا تو اس میں آپ ایسا کر لیتے ہیں کہ یہاں پر آپ اسپیلنگ کی غلطی کریں، یہاں پر یہ غلطی کریں، یہ ان پٹ ڈال رہے ہیں نا. اوکے اس طرح ڈسکشن، رول پلے، جو بھی آپ کوئی بھی ٹاپک کو ڈرامہ میں آپ وہ کریں تو اس میں رول پلے ہو جاتا ہے. ہر بچہ ایک رول ادا کرتا ہے نا. تو یہ میتھڈالوجی رول پلے ہو جاتے ہیں. اچھا یہ اس میں تو نہیں پڑھ سکوں گا ایبریویشن میں. لک سے کور رائٹ چیک، یہ اسپیلنگ کے لیے ہے. اکثر میں بھی بچوں کو کہتا ہوں نا کہ جو بھی بچوں نے وہ کر دیا کہ آپ اس کو دیکھیں پھر بولیں پھر اس کو کور کریں. صحیح ہے، کور کرنے کے بعد اس کو رائٹ کریں، رائٹ کرنے کے بعد پھر دیکھیں کہ صحیح ہے کہ نہیں. اگر غلط ہے دوبارہ ایسے اس کو دیکھیں ایک دفعہ اسپیلنگ کو، پھر وہ کریں نا. یہ اسپیلنگ کا طریقہ ہے نا. اور کنسیپٹ میپ، آپ ایک کنسیپچول میپ بناتے ہیں. اور خصوصاً یہ جو پری ریڈنگ اسٹریٹجی ہے نا، ہر لیسن کے سٹارٹ میں دیا گیا نا ایک فوٹو وغیرہ دی ہوتی ہے نا. اچھا کیا ہو رہا ہے نا، یہ فوٹو دیکھ کر کے وہ بچہ بولتا ہے اور انگلش میں ہی بولنا ہے. اگر سپوز انگلش کی کلاس ہے نا، اس نے ٹیچر نے نہیں بولنا ہے. تو یہ کنسیپچول ایک میپنگ وہ بنا رہے اس پوری اسٹوری کی. تھنک پیئر شیئر جو میں نے ابھی بتا دیے نا. اس طرح ایک ایکسپرٹ ریڈنگ، ظاہر بات ہے یہ تو ذرا پھر بڑی کلاسز پر آ جاتے ہیں نا، چھوٹی. انکوائری انویسٹیگیشن، یہ آپ کو تقریباً یہ میتھڈالوجی ہر اس میں ملے گی کہ انویسٹیگیشن کریں، انکوائری کریں. کوشچن آنسر یہ انکوائری ہے. ایک ٹاپک دے دی گیا اس کو وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، پھر اس پر لکھتے ہیں یا بولتے ہیں یا اس کی تشریح جانا. یہ ساری انویسٹیگیشن ہے، بچے کرتے ہیں. کوآپریٹو لرننگ، یہ جس طرح میں نے پیر لرننگ کی مثال دے دی آپ کو، یا ایون یہ جو ڈسکشن آپ کرتے ہیں گروپ ڈسکشن، یہ ساری کوآپریٹو لرننگ کی میتھڈالوجی کے اندر ہے. آپ نے پروجیکٹ اور پریزنٹیشن دے دی ہے، وہ ضروری ہے. انگلش میں بھی آپ پروجیکٹ دے سکتے ہیں، اور اسی طرح اسی کو آ کر جس طرح میں ابھی یہاں پریزنٹیشن کر رہا ہوں نا، یہاں اسکرین سے یا چارٹ سے یا جاتے وہ میں اس کو پریزنٹ کر رہا ہوں. یہ ہے انگلش کی. یہ وہ میتھڈالوجیز ہے جو آپ یوز کریں گے، اور اسی ایس این سی کی بک میں بھی انہوں نے یہی لکھے ہیں. تو یہ اب یہ اردو میں ہے. سوال پوچھنا کرنا، گفت و شنید ڈسکشن جو ہے نا، الفاظ کا کھیل، ورڈز پلینگ، الفاظ کا کھیل. اردو والا ٹیچر اچھا جانتا نا، جو الفاظ کے کھیل کہ ایک لفظ ختم ہو رہا ہے اس سے پھر آگے دوسرا لفظ شروع ہو رہا ہے نا، کچھ اس طرح ہونا ہے. جماعتی مباحثہ، ایک گروپ ڈسکشن ہوتا ہے نا. ذہنی نقشہ کشی، وہی مائنڈ میپنگ. پیش گوئی، پریڈکشن، جو پریڈکشن کہ اچھا پھر آگے کیا ہو سکتا ہے، پھر وہ بچے سوچ جائیں گے. صحیح. نہیں مائنڈ میپنگ کر دینا آپ.
اس کی اگر آپ سمپل سی مجھ سے مثال لے لیں نا کہ ہاں ہاں برین اسٹارمنگ اس میں آ جاتا ہے نا کہ آپ ایسے وہ دے لیتے ہیں کہ جس میں وہ اس پر سوچتے ہیں، وہ مجبور ہوتے ہیں، اور پھر وہ اس پر یا گروپ میں ڈسکشن کرتے ہیں، یا پھر ان میں سے ایک یہاں آ کر کے پریزنٹ کرتا ہے، یا وہ انڈیویجول پریزنٹ کرتا ہے، مائنڈ میپنگ کرتے ہیں، رائٹ. وہ اس پر وہ کرتے ہیں، انڈیویجولی بھی کر سکتے ہیں اور ان گروپ میں بھی کر سکتے ہیں نا. اور ویسے برین اسٹارمنگ بھی بچوں کی ایک تو وہ ہوتی ہیں، ایک اینول ہمارے 2 ایونٹ ہوتے ہیں نا ہم بچوں کی کرتے ہیں نا، کہ جس میں تمام بچے پھر ہال آؤٹ سائڈ ہوتے ہیں، جس طرح گروپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ان کو ہم نے وہ دیے ہوتے ہیں کہ اس پر وہ سوچتے ہیں، بات کرتے ہیں، پھر اگر یا خود یا لیڈر پھر آ کر کے وہ بات کرتے ہیں. اچھا، گروہی انفرادی سرگرمیاں ایکٹیویٹیز جو گروہی ہوگی یا انفرادی انڈیویجول، یا جو کوئی ایسا لیسن جس میں ایکٹیویٹی ہوگی، پریکٹیکل، جو بھی چیز پریکٹیکل آ جاتی ہے وہ ایکٹیویٹی میں آ جاتی ہے نا. اور فکری قوت کے تحرک، یہ وہیں برین اسٹارمنگ ہوگی نا. فیلڈ ٹرپ، سروے آپ نے کوئی دے دیا ہے، بچے خود ہی کوشچن لکھ لیں بجائے ٹیچر کے، اور پھر وہ سروے کرے مارکیٹ میں یا باہر یا اسکول کے اندر. اور یہ رول پلے ہو گیا، انٹرویو، آپ آ گئے ہیں، اچھا آپ ایک دوسرے سے انٹرویو کر لیں، یعنی لیسن ایسا تھا کہ انٹرویوئنگ تھا نا. اور پروجیکٹ، اس طرح پروجیکٹ بھی وہ یوز کرتے ہیں. یہ ہے اردو کی ٹیچنگ. لیکن ہمارے ہاں اردو کا ٹیچر کیا کرتے ہیں، یہاں ریڈنگ کر لیتے ہیں، بچہ ریڈنگ کر لیتے ہیں، اچھا یہ الفاظ کے معنی، اور بس بات ختم. اب الفاظ کے معنی ایک نیا لفظ ہے. اچھا یہ کہاں پر ختم ہو رہا ہے؟ اچھا کوئی اور نیا لفظ بنا سکتے ہیں؟ میں وہی لفظ سکھانا چاہتا ہوں، نئے لفظ سے میرا کوئی مقصد نہیں ہے. یہ لفظ سکھانے کے لیے میں ایک اور لفظ بنا رہا ہوں تاکہ اس کی اچھا اس کا معنی کیا ہوگا نا. مجھے معلوم ہے کہ اس کا معنی ہوگا جس طرح تیزی میں ہونا، جلدی میں ہونا. نہیں، مجھے غلط لگتا ہے، یہ معنی نہیں ہے. تو وہ بچہ نہیں، اس کو جلدی میں، یعنی آپ مختلف وہ کر سکتے ہیں. بس ٹیچر یہاں لگا رہتا ہے نا. بلکہ میں نے ایک دفعہ پریکٹیکلی ایکسپیرینس کیا ہے، ایک ٹیچر کو اسلامیات دے دیا اور میتھ دے دیا، سوری اردو. اس نے دونوں ایک جیسے پڑھائے ہیں. ایک ہے سبجیکٹ مضمون ہے، اور ایک ہے زبان آپ سکھا رہے ہیں. تو زبان کیسے سکھائیں گے اور سبجیکٹ کیسے پڑھائیں گے؟ سبجیکٹ میں میرا کام اس سے نہیں ہے. علامہ اقبال کا مضمون اگر انگلش میں ہو، آپ نے علامہ اقبال کے بارے میں باتیں کرنی ہیں، لیکن ہم شروع ہو جاتے ہیں علامہ اقبال، دیکھو علامہ اقبال وہاں پیدا ہوا تھا، ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، اور پیریڈ ہے انگلش کا. بھائی اس میں جو لینگویج کے بارے میں ہے وہ ہے نا، کانٹینٹ تو کچھ آیا ہے نا، لیکن ہم ایک جیسے پڑھا لیتے ہیں. اگر وہیں علامہ اقبال سوشل میں بھی آیا ہو نا، تو سوشل اور انگلش والے ٹیچر ایک جیسے ہو جاتے ہیں نا. یہ مختلف وہ ہے نا، میتھمیٹکس کی یہ ہے لیب اپروچ ہے کہ آپ کی لیبارٹری ہو یا وہ ہے. اور اس کو تھوڑا سا کراس کر لیتے ہیں، یہ جنرل نالج ہوتا ہے. اچھا یہ میں نے بتا دیا کہ جس طرح اسٹرینڈ ہے، اسٹرینڈ ریزننگ اینڈ لاجیکل تھنکنگ، نمبرز اینڈ الجبرا، جیومیٹری اینڈ ڈیٹا ہینڈلنگ. اب یہ سائنس کا ہے، لائف سائنسز ہے، فزیکل سائنسز ہے، ارتھ اینڈ اسپیس سائنس ہے، کراس کٹنگ ایلیمنٹ سب اسٹرینڈ ہے، ایٹیچیوڈ اسٹیم. اسٹیم ہے جو انٹرنیشنلی آپ لنک کرتے ہیں سائنس کو، سائنس، میتھ اور ٹیکنالوجی کو وہ لنک کرتے ہیں، یہ کہ یہ ساری ایک چیز ہے، اور اس کو اسی طریقے سے وہ پڑھاتے ہیں، ٹیکنالوجی کو، سائنس کو اور میتھمیٹکس کو، یہ وہ لنک کرتے ہیں. یہ جتنی بھی مثلا وہ کہتے ہیں کہ روبوٹ ٹیکنالوجی اور وہ اسکول لیول، یہ ساری اس کی پیداوار ہے کہ اس سے وہ کر رہے ہیں. اور یہ ہے اس میں سوشل سٹیزن شپ ہے، کلچر ہے، اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ ہے، ہسٹری ہے، جغرافی، اکنامکس ہے. آپ کا بچہ 1 سے 3 تک جی کے میں پڑھ لیتا ہے کچھ چیز کا، اور 4 سے لے کر کے 7 8 تک 8 تک وہ پڑھ لیتے ہیں نا، 7 8 تک یہ پڑھ لیتے ہیں. لیکن معلوم اسے کچھ نہیں ہوتے ہیں کہ سٹیزن رائٹ کیا ہے، کلچر ہمارا کیا ہے، اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ کی کیا ہے، آئین کیا ہوتا ہے، یہ چیزیں پتہ ہیں، کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے نا. حالانکہ اس نے شاید یہ اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ میں لازماً کانسٹیٹیوشن کا لفظ آیا ہوگا. ہاں تو بڑے بڑے کانسٹیٹیوشن کیا ہے نا،
اب میں اگر مجھ سے خود پوچھے کانسٹیٹیوشن کا آپ کو کب پتہ چلا، میں اگر پتہ نہیں یونیورسٹی میں شاید پتہ چلا ہوگا، یا یونیورسٹی کے بعد کہیں پتہ چلا کہ کانسٹیٹیوشن ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے 4 5 6 7 میں نے کانسٹیٹیوشن کے پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا نا. یہ اب وہ ہے نا اسلامیات کا. اور یہ آپ کی اردو کی آ جاتی ہیں. آپ اردو کے دیکھیں نا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، تقریر، کریٹیو رائٹنگ ہے، لینگویج کوگنیشن ہے، یہ جو سارا گرامیٹیکل وہ ہے نا، استحسان اور تنقید، اپریسیشن اینڈ کرٹیسزم. آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اور پھر یا کرٹیک کرتے ہیں نا. اور لائف سکل ہے، روزمرہ زندگی کی ساتھ. اچھا، یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے لائف سکل کا، کریکٹر ایجوکیشن کا جو ویلیوز ہے نا، انہوں نے یہ جو سنگل نیشنل کریکولم میں تمام چیزیں اسی سبجیکٹ کے اندر بھی ڈال دی ہے. یعنی آپ کو کہیں پر سوشل، کہیں پر ایموشنل ڈیولپمنٹ، اسی انگلش میں، اردو میں، میتھ میں کہیں پر وہ چیز مل رہی ہوگی نا. تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آلریڈی لنک کر دیا، یہ نمبر ایک. دوسرا، ریئل لائف کے ساتھ انہوں نے یہاں سے لنک کر دیا، لیکن اس کے اوپر ہم علیحدہ، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اس کا اپنا ایک کانٹینٹ بنا دینا. ابھی صرف ہمارے پیریڈ ہو رہے ہیں نا، اور یعنی وداؤٹ ایک اسٹیبلش کانٹینٹ کے. کانٹینٹ تو ہے لیکن نہیں اسٹیبلش. سو ہم وہ کریں نا. ایک تو آلریڈی اس میں ہے لائف سکل، ہم ایکسٹرا سے وہ لائف سکل کی میں وہ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ شاید وہ چیزیں وہاں پر وہ نہ ہوں. وہ تو ایک لیسن تک محدود ہو، ایک اس تک محدود ہونا. مثلا فار ایگزامپل سیوک ویلیوز ہیں، صحیح ہے. اب سیوک ویلیوز ہے نا، وہ آپ کی لائف سکل میں وہ جی کے میں آیا ہونا. لیکن میری تو کوشش ہے کہ لائف سکل میں وہ ہے نا کہ یہ بجلی چوری وہ ہے، یہ من نہ ہونا. ابھی کسی وہ آفس کے پیچھے وہاں کسی نے ریڈ ڈالی، وہاں وہ سامنے گھر والا نہیں ہے نا، اتنا بڑا گھر ہے تو اندر ڈال دیتے نا، تو ادھر گلی میں ڈال دیے نا. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے بچوں کو سکھانی ہے تاکہ وہ کر سکیں. اچھا، اس کو پیرنٹس انوالومنٹ لیڈس ٹو، یہ غیر حاضری کو کم کرتی ہیں، ان کا بیہیویئر اچھا ہو جاتا ہے، اچیومنٹ اس کی اچھی ہوتی ہے، اور پیرنٹس ٹیچر کے آپس میں ٹرسٹ اور سیٹسفیکشن بڑھتی ہے اگر آپ پیرنٹس کو انوالو کریں گے، رائٹ. اور پیرنٹس کو جو انوالو کریں گے، آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کے لیے ایسی ایکٹیویٹیز کریٹ کرنی ہے پیرنٹس کے لیے جس میں وہ انوالو ہو، اور اس طرح پرسنلی ان پیرنٹ کو انوالو کرے، اور اوپن کمیونیکیشن ہو پیرنٹس کے ساتھ، رائٹ. پھر اس کی وہ ہے نا کہ اوپن کیسے کمیونیکیشن، اس پر میں خود، یہ لاسٹ وہ تھا، اس پر میں خود بات کر لوں گا، رائٹ. دیکھیں نا، یہاں پر ہمارے ایک پیرنٹس ٹیچر اوپن ہاؤس ہوتا ہے ہر ایگزام کے بعد، رائٹ. مثلا یہ ٹیچر یہاں بیٹا ہے، سبجیکٹ ٹیچر، کلاس ٹیچر، وہ وہاں پیرنٹس آ کر کے ان سے ملتے ہیں. بہت کم پیرنٹس آتے ہیں نا، وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں. پیرنٹس پرنسپل نہیں ہیں. میرا کیا کام ہے پیرنٹس کے ساتھ اس ٹائم، کیونکہ وہ جو میٹنگ ہوتی ہے، وہ جو اوپن ہاؤس ہوتا ہے، وہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ ٹیچرس کے ساتھ. لیکن یہاں پر بعض اسکول میں نے دیکھا ہے وہ پرنسپل ہی ان کے ساتھ وہ کھڑا ہوتا ہے. مجھے کیا معلوم آپ کے بچے کی کیا ہے، مجھے تو فائل آئیں، ٹیچرس بلائیں نا تو مکمل پھر وہ اس میں جاؤں گا نا، ورنہ ایسے تو 100 150 بچہ ہے نا، میں کیسے ہر بچے کو وہ کروں گا. تو وہ ٹیچر کے ساتھ ہوگا. یہ آپ کی ہر ایگزام کے بعد ہونی چاہیے نا. اس طرح چھوٹے لیول پر آپ کی تقریباً ویکلی یا وہ ہے کہ پیرنٹ کے ساتھ وہ، لیکن وہی پرابلم آ جاتا ہے کہ وہ نہیں آتے نا. تو جتنی زیادہ آپ کوشش کریں، اس طرح ہماری یہاں پر ہے کہ ہم پیرنٹس کی ورکشاپ کرتے ہیں، خصوصاً سائیکالوجی کے حوالے سے. ابھی تو ہم نے ایک وہ کی ہے، لیکن وہ تو خیر میٹنگ تھی، جلد ایک دوسری کریں گے، یہ خصوصاً ماؤں کی. لیکن آپ کا بچہ 1 سال کا ہے، اس کی یہ ضروریات ہیں، یہ سائیکالوجی بھی، اگر آپ یہ کریں گے یہ نقصانات ہے، یہ 2 سال 3 سال. اگر آپ خود میں ان چیزوں میں ماہر ہیں تو آپ خود ورک شاپ کریں. اگر آپ نہیں جانیں تو کوئی اور اگر ہے ان کو بلائیں تاکہ وہ ان والدہ کو دے دے. والد کو زیادہ وہ اس لیے نہیں، کیونکہ وہ آپ کو ڈائریکٹ بہانہ دے دے گا نا کہ میں تو کماتا ہوں روزگار، صبح جاتا ہوں شام کو آتا ہوں، بس ختم بات. سنڈے کو تو آپ بلا نہیں سکتے. والدہ جو ہے نا وہ پھر آ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے بچہ ہوتا ہے ان کے پاس ہوتا ہے نا، اپ ٹو 8 9 10 گریڈ تک، یہاں سے شام 5 بجے تک بچہ والدہ کے پاس ہوتا ہے. تو والدہ کی ٹریننگ چاہیے نا، اور ان کو انوالو کرے. ہم تو اس حد تک انوالومنٹ کے قابل ہے کہ آپ کے پاس جو انفارمیشن ہے، جو بھی چیزیں ہیں نا،
حتیٰ کہ آپ کی اپنی جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ بھی آپ ان کو بتا سکتے کہ ہم ایسے جا رہے ہیں نا، ہماری یہ ایکٹیویٹیز ہیں، ہم یہ کریں، اچھا ہم یہ چیز کریں، آپ لوگوں کی کیا پوائنٹس ویو ہے نا. آپ باؤنڈ نہیں ہوتے کہ آپ ایکسیپٹ کریں، لیکن ان سے ایک رائے لے لیں، شاید وہاں سے کوئی اچھی فیڈ بیک آ جائے نا. اچھا اسی طرح، لیکن ایسے تو بہت کم ملتے ہیں نا آپ کو پیرنٹس کہ آپ انہیں کہیں کہ آپ کہتے ہیں کیا والنٹیئر کر سکتے ہیں. ہم ان سے مانتے کیا بول رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کچھ ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ کیریئر ایڈوائزنگ کر سکتے ہیں. آپ ہماری فیلڈ ٹرپ جا رہی ہیں، اس میں کیا آپ سپورٹ دے سکتے ہیں. فیلڈ ٹرپ میں جا رہی ہیں، آپ اسے ایز اے کوچ جا سکتے ہیں یا وہ. اچھا ہماری اسمبلی میں ہماری روزانہ ایک کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، یہ کوئی ایسا پیرنٹ ہے جو ہے نا وہ 1 hour ہمیں کنٹریبیوٹ کرے نا. لیکن یہ چیزیں یہاں پر بہت کم ہے. لیکن کوشش کریں اپنے آفس سے اور تھرو ٹیچرز کہ جتنا آپ پیرنٹس کو ایجوکیٹ کریں ان حوالوں سے کہ ہاں نہیں، جس طرح ہمارا ابھی دیکھو نا، ابھی تو ماشاء اللہ وہ ٹیکنالوجی وہ ہو گئی نا. ابھی جس طرح ہمارے اسکول کا واٹس ایپ گروپ ہوتا ہے نا، پیرنٹس ٹیچرس کا سارا ایک گروپ ہوتا ہے نا، تو اسی میں سارے پیرنٹس ہوتے ہیں، سارے وہ ہوتے ہیں. صرف کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ پروفیشنل رہیں. جس طرح وہ آفا کا گروپ ہے نا، حالانکہ سارے پرنسپل ہے، سارے وہ ہے نا، یا تو انگلش میں لکھی یہ رومن اردو میں لکھ لیتے ہیں، وہ سمجھ بھی نہیں آ جاتی نا کہ کیا چیز لکھی ہے. اور دوسرا پھر بات ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہے جو اس کی پوزیشن اور ٹائٹل پر مناسبت نہیں رکھتی ہے نا. اب کوئی گپ شپ کا تو گروپ نہیں ہے، اس طرح پیرنٹس کا وہ ہے. اب اس میں کوئی پیرنٹس مثلا یہاں سے کوئی ایسی چیز لنک بھیج دی یا کوئی چیز بھیج دینا، یہ اس لیے تو نہیں ہم نے آپ کے لیے وہ کیا نا، اس لیے تاکہ ہم آپ کو نوٹیفائی کریں آپ کی طرف سے کوئی. اچھا پھر یہ ہے یہاں پر بھی ہمیں بھی پرابلم پیش آ رہے ہیں. آپ کا پرسنل ایشو، آپ کا بچہ آج نہیں آ رہا ہے، غیر حاضر ہے، وہ گروپ میں نہ بھیجیے، پرسنل ایک میسج کرے، وہ گروپ میں بھیج دیتے نا. خیر یہ تو ہم سہ رہے ہیں کوئی، لیکن یہ جو ہے نا اس طریقے سے آپ پیرنٹس تک پہنچ سکتے ہیں، رائٹ. اور کالز جس طرح ہم اس اسکول میں تو خیر ابھی ہے نا، لیکن اس فاؤنڈیشن میں جب سے میں آیا ہوں 2019 سے، میری کوشش تھی، حالانکہ ہمیں ہر وقت ایریز بقایا جات آتے ہیں نا، ابھی بھی سر کو معلوم ہے کہ کافی زیادہ بقایا جات آتے ہیں نا. تو پہلے شاید ہوتا تھا، لیکن ابھی ہمارے اس سے کبھی نہیں ہوتا کہ ہم بچے کو ماریں یا اس کو گھر بھیجیں. یہ سائیکلوجیکلی آپ ایک پنشمنٹ دے رہے ہیں، بچے کو نفرت دلا رہے ہیں. بچے کا فیس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ اس کے والد کا ہے. اس کے والد پر آپ غصہ بھی ہو جائیں، وہ بھی ہو جائیں. سو اس چیز کو ہم نے کسی حد تک قابو کر لیا ہے، وہ ایریاز کو کسی. ہاں سر، کسی حد تک. وائی؟ بیکاز تھوڑا سا اور خرچہ کر کے، فون کالز کر کے کہ ہاں وہ فیس نہیں بنے. پھر اچھا کل فون کیے نا، تو یہ فون کال کر کے. اب وہ ایک جو دوسرا کیا تھا کہ ایک تھپڑ مارے یا اسکول نہ یا وہ نہ ہے نا، جو اکثر اسکول کر لیتے ہیں نا. سو اس طریقے سے وہ پھر ان کا ذرا ٹرسٹ بھی بن جاتا ہے، وہ بھی بن. اور اصل چیز ہے وہ ٹرسٹ. جس طرح میں نے اب آپ کو مثال دے دی کہ وہ ایک پیرنٹ کو کیا مجھے دکاندار سمجھا آپ نے کہ یہ چیز اتنی کی کرو، اتنی کی نہ کرو، مجھے دکاندار سمجھے. ہم نے ایک وہ کیا ہے نا، جس طرح میں اکثر مثال دیتا ہوں پیرنٹس کو کہ اگر ہر بچہ 2000 روپے ایوریج فیس دیتے ہر بچہ اسکول کا، سو 15,000 ہم سیلری دے سکتے ہیں ایک ٹیچر کو، کیونکہ باقی ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں نا. 15,000 دے. لیکن اگر ہر بچہ 2,000 دے دے. پرسوں میں نے کہیں پوسٹ پڑھا تھا نا کہ دیکھو نا کچھ اچھے اسکولز ہیں جو ذرا اچھی تنخواہیں دیتے ہیں نا، جو 10-15 ہزار فیس لیتے ہیں نا، اور باقی جو 2-3-4 ہزار والے ہوتے ہیں نا، وہ تو تنخواہیں دیتے نہیں ہے، کم سی دے دینا ہے. تو اسی وجہ سے ہمارا ایک سسٹم خراب ہے یا وہ ہے نا. تو میں نے کہا کہ اگر وہ 10,000 مجھے فی بچہ دے دے تو میں 70 تک جا سکتا ہوں، 70,000 تک جا سکتا ہوں نا تنخواہیں. اگر 10,000 فی 25 کی میری اسٹرینتھ ہے، چلو بھائی بہن کی تھوڑی سی گنجائش ہو نا، لیکن اگر 10,000 فیس دے دے تو 10,000 تو نہیں دیتے. ہم تو مثلا 800 900 1000 یا 1100 کی ایوریج میں اوپر نیچے جمپ پہ مار رہے تھے. اس میں بھی پیرنٹس آ جاتے ہیں کہ یہ ایگزام کی فیس اتنی ہے یا اس کی یہ فیس اتنی ہے یا اس کی